دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج پاکستان کو جن حالات کا عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو سامنا ہے، آپ کے ایک برادر ملک کے اندر ایک عالمی جنگ آئے کھڑی ہے، اس میں ایک ایسا صوبہ جو براہ راست ایک دہشت گردی کا شکار ہے اور اس کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں، وہاں کا چیف منسٹر، وہاں کا منتظم اعلیٰ وہ وہاں سے نکلے اور دوسری ایک ریاست کے اندر جا کے صرف سیاسی افراتفری کا ماحول پھیلائے، میں سمجھتا ہوں یہ کسی طور بھی مناسب بات نہیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بجائے وہاں کی سیاسی قیادت آتی، اگر کوئی سیاسی مقاصد تھے ہی تو بہتر تھا کہ وہاں کی کوئی مقامی سیاست قیادت یا تحریک انصاف کی مرکزی سیاسی قیادت آ جاتی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو آزاد کشمیر کے ماحول کے اندر ایک سیاسی افراتفری پھیلانے کے لیے، ایک بے جان سی سیاسی تنظیم کو جان بخشنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے یہ قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر جو سنجیدہ طبقہ ہیں وہ اس پر ضرور توجہ کریں۔ جو موجودہ ملکی اور عالمی صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو ہمارے حکام ہیں اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کا رویہ ذمہ دارانہ اور سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کل یہاں تشریف لائے تھے کے پی کے سے، وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں تشریف لائے تھے، ہمارے مہمان ہیں، لیکن وہ جس انداز میں آئے اور جو پھر انہوں نے یہاں پر گفتگو کی، ملک کے موجودہ حالات اور جو عالمی منظر ہے اس وقت خطے کا، وہ اس کا متعمل نہیں ہے۔ اس قسم کی گفتگو کا لوگوں کو آج آپس میں ملانے کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق اور محبت اور اخوت کی ضرورت ہے، نہ کہ لوگوں کے مابین عداوت اور نفرت کو فروغ دینا۔ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے، ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اور انہوں نے دیکھا ہوگا 15 سال سے ہم لوگ سفر کرتے ہیں مانسہرہ سے مظفر آباد کی طرف، میں آپ کو وہ ریکارڈ بھی بتا سکتا ہوں جو ہم کوشش کرتے رہے، اور میں چیف انجینئر کے پی کے سے ملتا بھی رہا، چیف سیکریٹری سے بھی بات ہوتی رہی جب میں چیئرمین مائنہ کمیشن تھا۔ وہ سیکشن انہوں نے ٹھیک نہیں کیا وعدے کے باوجود، جو سٹارٹ ہوتا ہے مانسہرہ ٹو گھڑی حبیب اللہ اور مظفر آباد، جو ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے، خود ہزارہ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے۔ ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں، تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں، جو کرنے کا کام ہے حکام کو، چیف منسٹر کو وہ کرنا چاہیے اپنے ایریا میں، اور دوسرے ایریاز کے اندر جا کے تلخی اور نفرت کی بات قطعاً نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات نہیں۔ بس کیا کرے، ڈیلی دن بدن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، عوام بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، گاڑی کا سپیئر پارٹ سے لے کر ہر چیز مہنگا ہو گیا، اس لیے کرائے بھی بڑھاتے ہیں، تو سب نے بس گزارا کرنا ہے، ابھی کیا کر سکتے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہر غریب آدمی پریشان ہے، بس ہماری بھی مجبوری ہے، حکمرانوں کی مجبوری ہے، کیونکہ جو پہلے کا جو سٹاک کا سامان آتا تھا ہم اسی حساب سے سستائی کر کے دیتے تھے، کیونکہ ہمیں بھی آگے سے سامان سستا ملتا تھا، جس کی وجہ سے ہم عوام کو بھی اسی حساب سے سامان دیتے تھے۔ اب جو ہے مہنگائی، پیٹرول جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ مہنگا ہونے کی وجہ سے سامان کے جو ریٹس ہیں وہ آسمانوں پر ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے سامان سارے مہنگے ہو گئے ہیں، ابھی پیٹرول کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے سارے اشیاء خوردنی جو بھی ہے مہنگی پڑ رہی ہیں۔ ابھی گھر چلانا ہے تو سامان تو لینا ہے گھر کے لیے، اس وجہ سے مشکل حالات میں ہے اس ٹائم۔ مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، کرائے مہنگے ہو گئے، اس کی وجہ سے اشیاء خوردنی مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، اس کا اثرات سب چیزوں پہ پڑ گیا۔